ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر انتصار برنی کے ساتھ میل انفرٹیلٹی کے بارے میں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی مردانہ بانجھپن کے بارے میں، تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے مختلف وجوہات کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رپورٹس کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ رپورٹس الگ الگ یونٹس میں الگ الگ طریقوں سے آتی ہیں. اگر آپ مختلف لیبس کو کمپیئر کریں تو ہر ایک کا رپورٹ دینے کا ایک اپنا الگ یونٹ ہوتا ہے یا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. اس کی وجہ سے علاج میں مشکل پیش آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں تو اس پر بڑی اسٹرگل کر چکا ہوں اور میں نے اپنی فائنڈنگز بہت اوپر تک بھی پہنچائی ہیں. مختلف لیبز میں بھی میں نے کراسپونڈنس کی ہے، لیکن اب تک کوئی مجھے خاطر خواہ اس کے نتائج نہیں ملے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر ایک کلینیشین کے پاس، اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس رپورٹ آ رہی ہے کہ جو نارمل کاؤنٹ ہے وہ 40 to 200 ملین ہے، تو 40 سے کم کو تو پھر آپ اب نارملی تصور کریں گے نا، اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی میل میں ڈیفیشنسی ہے. اور اس کو، اور بہت سے لوگ یہاں تک ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہے اس خوف کے مارے کہ ان میں اگر خرابی نکل آتی ہے تو وہ اس کو فیس نہیں کر پاتے. تو ہمارے پاس اپنا تو کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں، ہمیں تو ٹوٹل ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے WHO کے اوپر. اور رپورٹڈ تو یہ بھی ہے کہ لیس دین 1 ملین تک پہ کاؤنٹ جو ہے وہ رپورٹڈ ہے کہ پریگننسی ہوئی ہے. کیونکہ بہرحال ایک ہی اسپرم چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایک جو نارمل رینجز ہیں، کم از کم ہمیں اس کو ایک کوئی کرائٹیریا دے دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں تو تمام میں ایک ہی کرائٹیریا ہو جائے. کہیں پر 30 to 200 ہے، کہیں 60 سے شروع کر رہے ہیں وہ نارمل، تو 50 والا کہاں جائے گا؟ تو اگر فیمیل میں بھی کوئی خرابی ہوگی تو وہ جان کے مطلب علاج ہی نہیں ہوگا نا پھر. تو یہ بہت بڑا میں تو سمجھتا ہوں کرائم ہے. تو اس کے پر توجہ دینی چاہیے ہمارے میڈیکل ہیلتھ پرسنل کو بھی، اور کسی حد تک گورنمنٹ کو بھی کوئی قانون وضع کر. دوسری بات یہ کہ کرائٹیریا کیا ہے اس کا دیکھنے کا. ایک عام مائکروسکوپ میں دیکھ کر کے ایک ٹیکنیشین یہ رزلٹ دے رہا ہوتا ہے. عموماً لیبارٹریز میں جی، کوئی ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں جس میں ہم یہ دیکھ سکیں یا جانچ سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر اتنی ڈیٹیل، جو آپ بڑی لیبارٹریز میں چلے جائیں تو اتنی ڈیٹیل میں رپورٹ ہوتی ہیں کہ اس کی مارفولوجی کے اوپر اتنا کچھ ہوتا ہے، اس کی مارٹیلٹی پہ اتنا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی یہ تو ہو گئی ڈائگنوسس ہو گئی. اب اس کا کریں گے کیا؟ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اگر اس کی ٹیپرنگ 5% ہے، اگر اس کے ہیڈ ڈیفیکٹس 10% ہیں، اگر اس کی ٹیل ڈیفیکٹ 60% ہے، تو پھر 60% پہ ہم کیا کریں، 50 پہ کیا کریں اور 40 پہ کیا کریں؟ اس کے بارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں اتنی ڈیٹیل رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی رپورٹ آئے وہ بہت ایکوریٹ ہو اور وہ کم از کم یونیفارم ہو. جی، میں یہی کہوں گا اور میں ایسا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے علاج کی، تو علاج کے معاملے میں کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ وجہ کو دور کر دیں تو علاج کی نوبت نہیں آتی. جی، تو میں آپ سے جو عرض کیا ہے کہ یہ 3 جو مین فیکٹر ہیں، ان میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کہاں پرابلم ہو رہی ہے. اس کاز کو ہم نے درست کر دیا تو علاج ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر نیوٹریشنل اس کو کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو وائٹامن دے دیتے ہیں. اگر اس کو کوئی انوائرمنٹل پرابلم ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو درست کر لو. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریٹریکٹائل ٹیسٹس ہماری ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ایسا گاج وغیرہ نہیں ہے جو میں کچھ فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی بنا دو. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے بار بار تذکرہ آتا ہے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کا، جس میں IVF وغیرہ بہت میرے خیال سے مشہور ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان ٹیکنیکس میں کس حد تک کامیابی سامنے آئی ہے، اور کیا یہ ٹیکنیکس ہر ایک پر کارآمد ہیں یا ہر مریض کے لیے مؤثر ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اسپرمز تو موجود ہوں پہلے. جی، اگر اسپرمز ہی نہیں ہیں یا بن ہی نہیں رہے ہیں تو پھر تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر موجود ہیں، کم ہیں، تو پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو انہانس کریں، اس کے بعد میں ہم اس طرف جائیں. تو تمام کیسز میں یہ بھی، بلکہ ان کا بھی 60-40 کا ہے.
کوئی ضروری نہیں 60% نہ اور 40% ہاں. تو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 پیشنٹ کو میں خود لے کر کے گیا ہوں جن سے میں بڑا قریب تھا, یا وہ مجھ سے بہت ایک ہوتے ہیں نا کچھ پیشنٹ جو آپ کے ساتھ میں چل پڑتے ہیں کہ ہر حال میں جو بھی ہے وہ آپ ہی اس کو گائیڈ کریں گے. تو میں نے ان کو لے کر کے گیا ہوں آئی وی ایف سینٹر پر, اور لیس دین 1 ملین ان کی کاؤنٹ تھی. فوراً ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ جی آپ پرزرو کرا دیں جو بھی اسپرمز ہیں اور آئی وی ایف کروا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں لائی اس لیے ہوں. پھر میں جو خیال آیا, میں نے کہا یار ایک ٹرائی اور کرتے ہیں یار. تو ان کو لے کر کے ہم آئے اور الحمدللہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. ان کی اسپرم اسی کاؤنٹ طریقہ کار سے کہ جو بھی وجوہات تھیں ان کو ختم کیا ان کی اسپرم کاؤنٹ انکریز ہوئی ہیں, اور اس کے بعد میں الحمدللہ ایک کی یہاں تو 1 سال پہلے ڈیلیوری ہو گئی ہے, دوسرے کی یہاں ماشاءاللہ پریگنینسی چل رہی ہے, اور ایون ایزوسپرمیا دے آر ٹریٹڈ. اگر آپ نے کاز درست کر دیا تو ٹریٹمنٹ بھی الحمدللہ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں مطلب وقت اور حالات اور جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے حساب سے یہ پیدا ہوتے ہیں یہ مسائل, تو کیا اسی طرح سے کوئی صاحب اولاد شخص بھی زندگی کے کسی موڑ کے بعد اس صلاحیت سے محروم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اور میرے پاس ایک نہیں بے تحاشا ایسے کیسز آئے ایون آفٹر 6 چلڈرن اس شخص کو ایزوسپرمیا آ گیا. کسی کو 4 بچوں کی بات, کسی کو 3, کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ کنڈیشنز کیا ہیں, کس کنڈیشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو میل تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جی, کیونکہ 6 بچے اس کے آلریڈی موجود ہیں. تو ایون اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی فرٹیلیٹی نہیں بھی ہے اور ایزوسپرمیا آتا ہے تو میں اس کے 1-2 ہارمون کے ٹیسٹ کرواتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہارمون لیول اگر ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتا ہوں, یا اس کی جو بھی کاؤنسلنگ ہے یا اس کی نیوٹریشنل کوئی سپلیمنٹ ہے. اور میرے پاس رپورٹڈ کیسز ہیں, ایک نہیں بے تحاشا, جہاں ایون ان ایزوسپرمیا یہ نہیں ہوا کہ ایزوسپرمیا کنڈیشن میں ہی ان کی فرٹیلیٹی ہو گئی ہو, نہیں, وہ ٹریٹ ہوئے, ان کی گریجولی وقت کے ساتھ کاؤنٹ انکریز ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں ڈیفینیٹلی وہ ان کی وائف کنسیو کر گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میل انفرٹیلٹی کے بارے میں مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.